ایسا لگتا ہے کہ فلسطین کے مجاہدین کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ یہودیوں اور اسرائیلیوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہو چکی ہے، اور ایک ایک فلسطینی کو اس کا گھر واپس کر دیا گیا ہے اور اس کا حق اسے مل گیا ہے۔ جو جانیں اسرائیل نے اور ان کے فوجیوں نے ضائع کی تھی، ان کا جرمانہ اور ان کا خون بہا فلسطینیوں کو واپس دے دیا گیا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ دھیرے دھیرے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر جو فلسطین، اہل فلسطین سے ایک محبت تھی، ایک جذبہ تھا، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے اور ماند پڑ رہا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری فلسطین سے محبت عارضی تھی، وقتی تھی، جذباتی تھی۔ مسجد اقصیٰ سے ہمارا تعلق اور ہماری محبت صرف کچھ وقت کے لیے تھی۔ میرے دوستو، حالات اب بھی وہی ہیں۔ ابھی بھی فلسطین اسی طرح اسرائیلیوں کی زیادتیوں کا شکار ہے۔ ابھی بھی فلسطینی شہید کیے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو ستایا جا رہا ہے، انہیں گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ان کی مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ پھر ہم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ہم نے کیوں ہمت ہار لی؟ وہ لوگ جنہوں نے جان کی بازی لگا رکھی ہے، جنہوں نے اپنے بچے یتیم کر دیے، وہ بہنیں اور وہ مائیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، وہ تو برسر پیکار ہیں، برسر میدان ہیں۔ پھر میں نے اور آپ نے ہمت کیوں ہار لی؟ کیا ہمیں خدا کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اے خدا، ہماری فلسطین سے محبت صرف تھوڑے سے وقت کے لیے تھی؟ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ ابھی 2 دن پہلے جمعے کے دن کی بات ہے، میں ایک سفر پر تھا اور وہاں ہمارے دوست احباب تھے۔ انہوں نے ناشتے کا نظم کیا اور ناشتے میں انہوں نے اسرائیلی ایک کولڈ ڈرنک منگائی۔ میں نے ان سے بارہا کہا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اندر ایمانی غیرت ہونی چاہیے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کافی کچھ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو واپس نہیں کیا اور دوسرے احباب کو وہی پیش کیا۔ اگرچہ میں اور ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، لیکن باقی سب دوستوں نے اسی کولڈ ڈرنک کا استعمال کیا۔ اسی دن شام کے وقت میں ہم ایک اور دوست سے ملاقات کے لیے گئے، وہ بیمار تھے، ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ انہوں نے ناشتے کا نظم کیا اور ناشتے میں پیپسی ہمارے واسطے منگوائی۔ میں نے بہت سختی سے انہیں کہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں حضرت، آپ کے ناشتے کا نظم کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے مولانا تقی عثمانی صاحب کا وہ بیان نہیں سنا جس میں انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کولڈ ڈرنک کو حرام قرار دیا ہے؟ پھر آپ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ دراصل ایسا ہے۔ میں نے سختی سے منع کیا، میرے سامنے کچھ مت بولیے، اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن میں اس کو کبھی استعمال نہیں کروں گا، اور میں اس کا استعمال ایک زمانے سے چھوڑ چکا ہوں۔ اب میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اس کا استعمال کیا یا نہیں کیا، لیکن میرے سامنے انہوں نے اس کو اٹھا کر دور رکھ دیا تھا۔ آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ یہ سوچ گئے ہیں کہ جنگ ختم ہو چکی، تو خدا را بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جنگ ابھی بھی جاری ہے، اور ابھی تک ان کے ساتھ جو زیادتیاں پہلے ہو رہی تھی، اسی طرح کی زیادتی ہے۔ اپنی ایمانی حمیت، ایمانی غیرت، ایمانی خودداری اور اپنے اسلامی غیرت کا ثبوت پیش کرتے رہیے، اور اسرائیلی مصنوعات کا اسی طرح بائیکاٹ کرتے رہیے جیسا آپ کر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، 2 کام کر سکتے ہیں۔ اہل فلسطین کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، دعائیں نیم شبی میں انہیں یاد کر سکتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ تعاون بھی ان کے لیے ایک بڑا تعاون ہوگا، اور کفر کی اور شرک کی پیٹھ میں ایک گہرا زخم ہوگا۔